السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم علم النحو کتاب کی فصل نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے مذکر و مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو، نہ لفظی طور پر اور نہ تقدیری طور پر۔ مثال کے طور پر رجل اور فرس۔ اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامات تانیث موجود ہو۔ علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو علامت تانیث ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قیاسی اور دوسرا سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ تانیث لفظی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، جیسے تا، آخر میں تا لگی ہو تو یہ تائے تانیث کہلاتی ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے، یا پھر آخر میں با ہوتی ہے جو تانیث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی آخر میں یا تو تا آئے گی یا پھر با آئے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آخر میں الف مکسورہ زائدہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابلا، سغرا اور کبرا۔ الف ممدودہ یہ تیسری علامت ہے، جیسے ہمراؤ، یہ بڑی مد بھی اس کو کہتے ہیں، ہمراؤ بیضاء۔ مؤنث سماعی وہ مؤنث ہے جس میں علامات تانیث مقدر ہو، جیسے مثال کے طور پر ارزن و شمسن، یہ اصل میں ارزتن و شمستن تھا۔ دیکھیں شمسن اور ارزن، اس کی جب تذکیر بنائیں گے تو یہ بنے گی ارزن سے اریزتن اور شمسن سے شمیستن، تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اب آگے دیکھیں، مؤنث ذات کے اعتبار سے بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مؤنث حقیقی اور دوسرا مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، چاہے علامت میں ظاہر نہ بھی ہو، جیسے امرأتن اس کے مقابلے میں رجلن، اتانن اور اس کے مقابلے میں حمارن، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ پھر آگے دیکھیں مؤنث لفظی، یہ وہ مؤنث ہوتا ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا ظلمتن، عینن، اس کی تصغیر بنائیں گے تو بنے گی اویینتن، اس لیے اس طرح کے الفاظ مؤنث لفظی کہلاتے ہیں۔